प्रोग्राम यूथ वॉइस के साथ मैं हूं काशान अकमल। नाजरीन कराम, तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क का सफ़र तय करने में जहां पर रियासत की पॉलिसीज़ का अमल दखल होता है, वहीं पर अफरादी क़ुव्वत भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और इस किरदार में जहां पर साइंसदान, माहिरीन, डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबाहात में अपना लोहा मनवाने वाले अफराद का जिक्र आता है, वहीं पर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भी नुमायाँ हैसियत रखती है। आज हम ऐसे ही एक इदारे में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ उम्र के अफराद को, बिलखसूस नौजवानों को ऐसे हुनर सिखाता है जिससे ना सिर्फ वो अपने मुल्क में रहकर बल्कि बैरून मुल्क जाकर अच्छी मुलाजमतें हासिल करके अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। हम चलेंगे, नौजवानों से बात करेंगे और ये इदारा कैसे काम करता है, इस इदारे का दायरा कार क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद हूँ। मुल्क भर के 4000 से ज़्यादा इसी तरह के इंस्टीट्यूट यूथ को ट्रेन कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबाजात में। नेफ्टेक के ही ज़ेर निगरानी चलने वाला ये इदारा कैसे काम करता है, किन शोबाजात में यहाँ पर बच्चों को, बच्चियों को ट्रेन किया जा रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल मोहम्मद यासिर साहब। यासिर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि यहाँ पर कितने बच्चे किन शोबाजात में आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं? अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास मोर देन 20 शोबाजात हैं, जिसमें तकरीबन करंटली 16 शोबाजात में बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें सबसे हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग का है, ब्यूटी थेरापी, स्किन केयर, हेयर स्टाइलिंग का है, इंडस्ट्रियल मेगाट्रॉनिक्स की ट्रेड है, सोलर पीवी टेक्नीशियन की है, जनरल इलेक्ट्रीशियन है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, आईटी में डिजिटल मार्केटिंग, ई कामर्स, अमेज़ॉन, वर्चुअल असिस्टेंट, और हमारे पास मीडिया डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडवांस वेल्डिंग, प्लम्बिंग, ऑटो मैकेनिक की, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कूलिंग की वर्कशॉप्स में। मोहम्मद यासिर साहब, ये भी बताइएगा कि ये कितने ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं? कम से कम कितना ड्यूरेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, और उसकी वजह क्या है कि ये ड्यूरेशन को कैसे तय किया जाता है? अच्छा सर, इसमें हमारे पास 2 किस्म के ड्यूरेशन है, एक है 3 माह के हैं और 6 माह। ये कोर्स ड्यूरेशन हम डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री से इनपुट के बाद कि फॉर एग्जांपल फैशन डिज़ाइनिंग के बच्ची, ड्रेस मेकिंग के 6 माह चाहिए, आईटी में 3 माह चाहिए, प्लम्बिंग के बच्चे को 6 माह चाहिए। जो हार्ड कोर टेक्निकल स्किल्स होते हैं वो मैक्सिमम 6 मंथ होते हैं। जो आईटी सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग होते हैं वो 3 माह के हमारे प्रोग्राम होते हैं, और ये इसका ड्यूरेशन डिसाइड करती है, इंडस्ट्री डिसाइड करती है। यहाँ पर जो फैकल्टी है उसके हवाले से भी हमें बताइए। यहाँ पर जो असातिज़ा हैं या सुपरवाइज़ कर रहे हैं या इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनर्स का इंतखाब कैसे किया जाता है? अच्छा सर, इसके इदारे की सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ पे जितनी मशीनरी है वो भी इंडस्ट्री से आई है। करिकुलम जो हमारा होता है वो भी इंडस्ट्री डिसाइड करती है, और जो हमारी फैकल्टी है वो भी हमने वेस्टिंग बेस पे इंडस्ट्री से ला चुके हैं। जो इंडस्ट्रियल के करंट प्रैक्टिस हैं उन्हीं के मुताबिक बच्चों की ट्रेनिंग होती है। जैसे ही बच्चा जाता है इंडस्ट्री में तो उसको ये फील ही नहीं होता कि मैंने किसी एकेडेमिया के और इंडस्ट्री को बिल्कुल एक ही पेज पे हम मिलकर काम करते हैं। हमारा करिकुलम, हमारी वर्कशॉपें, हमारा टीचर तीनों इंडस्ट्री से हैं हमारी। बहुत शुक्रिया यासिर साहब ने जिस तरह हमें बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात में मुख्तलिफ ड्यूरेशंस में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जो बच्ची मौजूद हैं, आप अपना नाम बताइए और यहाँ पर आप किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रही हैं वो भी हमारे नाजरीन के लिए बताइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनारा और मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखूँ। और यहाँ पे बहुत ट्रेन हो रहा है कि हम यहाँ पे जब आए थे पहले कुछ नहीं आता था। जब हमारे घर पे कोई नहीं थी कि हमको सिखाए। जब हम यहाँ पे आ गए तो हमको प्लेट्स सिखाया था, वो पहले कागज़ में सिखाई थी, और अभी तो फैब्रिक पे सिखाया है। यासिर साहब, हमें ये भी बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हुकूमत की तरफ से ये कैसे रन किया जा रहा है, और आपके पास जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसमें ताउन कर रही होंगी, हमें उसके हवाले से भी बताइएगा। अच्छा सर, इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसके तहत हम बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट कंज्यूमबल दे रहे हैं, और उनके लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को आखिर में इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप और जॉब फेयर लगाते हैं। बच्चों को जॉब तक हम लेके जाते हैं,
اور سب سے بڑے انیشیٹو پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ UN کا بھی تعاون ہے, افغان ریفیوجیز کے لیے بھی ہے, اور ہمارے اپنے ریگولر ٹریننگ پروگرام بھی چل رہے ہیں, اور ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی چل رہے ہیں ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ انڈسٹریل پروفیشنل کے لیے ہمارے پاس ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں. تو یہ 5 قسم کے ہمارے پاس مختلف ٹریننگ پروگرام چل رہے ہیں یہاں پہ. جیسا کہ آپ کو ماحول سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا, ہم اس وقت فیشن ڈیزائننگ کی کلاس میں ہیں. اس سینٹر آف ایکسیلنس میں دیگر کلاس رومز میں بھی جائیں گے, ورک اسٹیشنز پر بھی جائیں گے, اور وہاں سے بھی بچوں سے بات کریں گے. تاہم اس وقت ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی اس کلاس کی انسٹرکٹر موجود ہیں. انسٹرکٹر صاحبہ, ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں پر جو بچیاں آتی ہیں آپ کے پاس, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی بار گھر سے اپنے باہر نکلی ہوئی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بچے بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اور بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو سکھایا جاتا ہے یہاں پر؟ اگر سکلز کی بات کی جائے تو کس سکل سیٹ کی بچیاں آپ کے پاس آتی ہیں, اور ان کو ان سکلز میں آگے ان کو کیسے لے کے جایا جاتا ہے؟ کیا میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں؟ ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے؟ اچھا, یہ بیسیکلی شارٹ کورسز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ بیسکس کرواتے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان کے بیسکس میں ساری چیزیں کور ہو جائیں. جیسے فیشن ڈیزائننگ کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں, اس میں پیٹرن میکنگ انکلوڈ ہوتا ہے, فیشن السٹریشن ہوتا ہے, اور سوئنگ ہوتا ہے. ہم بس چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو بیسکس سب کور کروا دیں, تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے جب 6 months کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنا یا تو برانڈ لانچ کر سکیں, یا اگر وہ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں ایکسپیرینس کے لیے, تو وہ بھی یہ فلی ٹرینڈ ہوتی ہیں, وہ کر سکتی ہیں. سینٹر آف ایکسیلنس میں ہی اس وقت ہم ایک ایسے ورک اسٹیشن پر موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو مولڈنگ اور ویلڈنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک بھائی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام. بھیا کیا نام ہے آپ کا, اور آپ کیا یہاں پر سیکھ رہے ہیں؟ سر میرا نام محمد سلیم ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہم نیو ٹیک میں آئے ہیں, بہت ہی اچھا ادارہ ہے یہ, اور ہم یہاں ویلڈنگ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں. کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ آپ کے لیے یہ ہنر جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ بہتر ہوگا؟ سر میں بلانگ کرتا ہوں سندھ سے, ڈسٹرکٹ گھوٹکی میرا علاقہ ہے جی, اور ہمیں جو نا نیٹ کے ذریعے اور تمام دوستوں کے ذریعے جو نا معلومات ملی کہ یہ نیوی ٹیک ایک بہت انٹرنیشنل ادارہ ہے, جہاں پہ یہاں لوگ سیکھتے ہیں, اور سیکھنے کے علاوہ جو ہے نا بہت لوگوں کو روزگار کے موقع ملتے ہیں, اور جو پاکستان کے علاوہ جو بین الملک میں بھی کام کرتے ہیں, اور ان کو اچھے سے اچھے موقع روزگار کے ملتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا خواہش ہے, یا کیا منصوبہ ہے کہ مستقبل میں آپ کیا کریں گے؟ سر میرا یہی ہے کہ میں یہاں سے جتنا ہو سکے اچھے سے اچھا سیکھ کے جاؤں, اور جانے کے بعد اپنے علاقے میں جو میرے کولیگ ہیں, دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو بھی کہوں کہ ایک بہت اچھا ادارہ ہے. یہاں سے آپ ویلڈنگ کے علاوہ اور بھی بہت سے جو آپ کو جو شوق رکھتے ہیں بندے, وہ یہاں سے آئیں اور یہاں سے سیکھیں, اور یہاں سیکھ کے اپنے اچھے روزگار کے لیے بیرون ملک جائیں, اور دبئی جائیں, امریکہ جائیں, مختلف ممالک میں جا کے اپنا روزگار کر سکتے ہیں. یہاں پر جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی کہ یہ بھائی نہ صرف خود اچھے روزگار کی تلاش کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں جا کے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو اس قابل بھی سمجھتے ہیں, اور یہاں پر آنے والے ٹریننگ حاصل کرنے والے دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی, کہ وہ بیرون ملک جا کر بھی اچھے روزگار اور ملازمت کو حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی اس وقت موجود ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام مبین الحق ہے, اور میں گوجرا آٹوبٹنگ سے آیا ہوں. آپ نے یہاں پر سینٹر آف ایکسیلنس سے کیا ٹریننگ حاصل کی, اور آپ مستقبل میں کیا آپ کا ارادہ ہے؟ جی میں 4 month آیا تھا پہلے ادھر, اور ادھر ٹریننگ حاصل کی ہے, اور کوریا کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا, اور اس میں نے 90 بندے انہوں نے سلیکشن کرنی تھی 4000 بندوں میں سے, اور 90 میں سے میں بھی مطلب ان میں سے سلیکٹ ہوا ہوں. اور 2 بندے ادھر تھے نیپٹیک کے, ادھر کے تھے, اور دونوں ہم سلیکٹ ہوئے ہیں, اور بہت اچھی پوزیشن میں ہیں. اور یہ ہے کہ ادھر ایکسپیرینس جو ہے, جو ٹیچر ہیں ہمارے, انہوں نے بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا. ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیے کہ اب تو آپ کا ماشاءاللہ سے آپ نے بیرون ملک نوکری بھی حاصل کر لی, یہاں سے آپ ہنر آپ نے سیکھ بھی لیا. اس سے پہلے اور اس کے اب جو زندگی سے آپ کو مستقبل میں توقعات ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ پہلے کیا سوچتے تھے کہ مستقبل کیا ہوگا, اور اب کیا سوچتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں باہر کوریا کے لیے اپلائی کروں گا. تو یہ ہے کہ ادھر آ کے مجھے سارا انہوں نے گائیڈ کیا ہے, اور اس میں ہمارے وائس پرنسپل صاحب ہیں یاسر صاحب, انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, اور انہوں نے بہت ساری ہیلپ کی ہے. جیسے ہمیں کوئی ڈاکومنٹیشن کی کوئی ضرورت پڑی ہے, انہوں نے سارا ہمیں گائیڈ کیا ہے,
اور ان کی وجہ سے ہمارا سارا یہ ہے کہ اب فیوچر نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا نظام رہے گا. گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نیفٹیک کے حوالے سے، اس وقت ہم نیفٹیک میں موجود ہیں جہاں پر چیئرپرسن گلمینا بلال احمد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور ادارے نے اب تک پاکستان میں افرادی قوت کی تربیت کے حوالے سے، ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا. سب سے پہلے کیا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر افرادی قوت کی تیاری میں، ہنرمند افرادی قوت کی تیاری میں نیفٹیک؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور آپ کے توسط سے ہم اپنے ہمارا جو ایکچوئل ٹارگٹ آڈینس ہے اس تک ہماری بات جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے اور لوگوں کو جانکاری ہوگی. نیفٹیک بنیادی طور پر ایک ریگولیٹری ادارہ ہے اور ہمارا جو کام ہے، جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے کہ ہم ملک کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم، تربیت، سیکھ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، چاہے آپ پاکستانی مرد ہوں، پاکستانی عورت ہوں، پاکستانی ٹرانسجنڈر ہوں، آپ کو ریاست پاکستان کا وعدہ ہے کہ آپ ایک کورس، اگر آپ 18 سال یا اس سے زیادہ آپ کی عمر ہے تو ایک کورس کسی بھی ٹریڈ میں، کسی بھی اسکل میں، کسی بھی سبجیکٹ میں ریاست پاکستان آپ کو مفت کروائے گی. تو ہمارا یہ مینڈیٹ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی یہ تربیت دی جا رہی ہے سرکاری اداروں میں یا نجی اداروں میں، وہ معیاری ہو، اس کا نصاب جو ہے وہ معیاری ہو، ان کے استاد جو ہیں وہ معیاری ٹیچنگ کریں، اور آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ ملک کے اندر بھی جو ہیں وہ ریکگنائزڈ ہوں اور انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ ہوں. تو جس سے میں تھوڑی سی اگر بات اپنی مختصر ختم کروں تو ہمارا جو کام ریگولیٹری کے حوالے سے جو ہے وہ ہے کریکولم، نصاب، سرٹیفیکیشن اور ایکریڈیشن اینڈ انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کی فیسیلیٹیشن. یہ ہمارے 4 بنیادی جو ہیں وہ کام ہیں. چیئرپرسن صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ دنیا میں جب ہم سکلز کی بات کرتے ہیں، اسکلفل لیبر کی بات کرتے ہیں تو سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 2005 سے پہلے خاص طور پر پاکستانی جو تھے وہ بیرون ملک بہت مخصوص اور بہت کم ایسے شعبہ جات تھے جن میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ رکھتے تھے اور بیرون ملک جا کر نوکری یا ملازمت حاصل کر پاتے تھے. کیا چیز ہے ایسی نیفٹیک کے اختیار میں کہ اس چیز کو نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کیا جائے ڈیورنگ دی ٹریننگز جو پڑھایا جا رہا ہے مختلف اداروں میں جن کو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ شعبہ جات کی سلیکشن کیسے کی جاتی ہے کہ کن شعبوں میں آنے والے عرصے میں ضرورت ہوگی، کن ملکوں کو ہوگی، اور ہم اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، کیسے آفر کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال جو ہے وہ ایکچولی ہم پورا جو نیفٹیک ہے اور جو صوبائی جو ٹیفٹاز ہیں وہ جو دن رات جو کام کر رہے ہیں وہ اس پورے کا جواب آپ کے اس سوال کا ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہمیں ایک فوکس طریقے سے دیکھنا ہے کہ کون کون سے جو ٹریڈز ہیں، کون کون سے سکلز ہیں، کورسز ہیں، اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور کون سے ملک میں جو ہے وہ گیپ ہے جسے ہم جو ہیں وہ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یوتھ بلج ہے، میں اسے یوتھ بلیسنگ کہتی ہوں. تو وہ جو یوتھ بلیسنگ ہے، یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تو ہم کس طرح اس کو اسٹریٹجکلی فوکس انداز میں ہم جو ہیں اس کو ڈپلوائے کر سکتے ہیں. آپ کے ناظرین کے لیے جلدی سے میں بتاتی چلوں کہ ہمارے جو بہت سے ٹریڈز ہیں، بہت سے کورسز ہیں، اس کو ہم جو ہیں وہ 3 کیٹیگریوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک آپ کے روایتی کنونشنل ٹریڈز ہیں جس میں پلمبنگ ہے، الیکٹریشین ہے، ویلڈنگ ہے، لمبی ایک فہرست ہے.
ایک ہے جو کہ انڈسٹریل ٹریڈز ہیں، جو آپ کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو انڈسٹریز ہیں اس میں درکار ہے. ایک ہیں جو کہ آئی ٹی کے ٹریڈز ہیں. تو یہ 3 ہمارے سیکشنز ہیں. اس میں پھر بتیری ہمارے کورسز ہیں جو کہ ایڈورٹائز ہوئے بھی ہیں، اور ابھی ہم لوگ بڑے ایگریسولی پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس کو بہت ایگریسولی ایڈورٹائز اور انرولمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آتے ہیں کہ اب کیا ہم یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ بوسنیا میں کیا ریکوائرمنٹ ہے ہیومن ریسورس کی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ بوسنیا میں پاکستانی 110 انڈسٹریل درزی، انڈسٹریل ٹیلرز کی ریکوائرمنٹ ہے، جس کے پیپر جو ہے ہم نے فیسیلیٹیٹ کروائے ہیں. نیفٹا کا میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ اس کا مینڈیٹ ہے ایک تو کہ معیار سیٹ کریں، اور پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وہ علاقے جہاں پہ نوجوانوں کو مواقع نہیں ملتے ہیں تو اس میں جو ہے ٹیکنیکل اسکل کورسز جو ہیں وہ ہم فنڈ کرتے ہیں. صوبائی ٹیفٹرز بھی اپنا کام بہت اچھی طرح کر رہے ہیں. تو ایز اے فیڈرل ایجنسی ہم ان کا ہاتھ جو ہے وہ ذرا مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جاب پلیسمنٹ جو ہے وہ ہمارا اسٹرکٹلی مینڈیٹ نہیں ہے، ضرورت ہے. میری اور آپ کی بحیثیت باشعور شہری ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب کا حکم بھی ہے کہ اس میں ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں. تو ایک ہماری اوورسیز امپلائمنٹ اوورسیز منسٹری ہے، ان کے ساتھ ہماری کلوز کوآرڈینیشن ہے. ہمارے جو اوورسیز جاب پروموٹرز ہیں ان کے ساتھ ہماری کلوز کوآرڈینیشن ہے. ہم لوگ اب بڑے ایگریسولی ہم لوگ جاب فیئرز کروا رہے ہیں. ابھی ہمارے 2 دن بعد جو ہمارا انٹرنیشنل سکلز ڈے آنے جا رہا ہے 15 جولائی کو، اس میں بھی ہمارا ایک ہی میسیج ہوگا کہ ٹرینڈ یوتھ، اسکلڈ یوتھ، انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ یوتھ، اور اس کو پھر ہم میچ کریں جابس کے ساتھ. انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی میں نے بات کی، آپ نے بات کی کہ جی معیاری تعلیم ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اس میں ہم نے ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہمارے نجی یا سرکاری ادارے جو ٹریننگ دیتے ہیں، نیفٹا کے کورسز چلاتے ہیں، اس پہ ہم لوگ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ، انٹرنیشنل مانیٹرز ہیں، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ جو ہے وہ ہم نے دی ہے. بائیو میٹرک CCTV کیمراز جو کہ آپ اس دفتر میں اس کمرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھکڑ میں جو کورس چل رہا ہے نیفٹیک کا، اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچر آئے ہیں نہیں آئے ہیں، کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح کس انداز سے پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ سارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں یہ پرائیویٹ، یہ مینڈیٹ نہیں جی، پبلک بھی انسٹیٹیوٹس بھی ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں. کوئی 5000 سے زیادہ انسٹیٹیوٹس ہیں. اس وقت جو پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام چل رہا ہے وہ کوئی ہمارے ایکٹیو پارٹنرز ہیں 937 کے لگ بھگ. تو اس میں بائیو میٹرک، CCTV کیمرہ، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ، اور پیمنٹ اس وقت ریلیز کی جائے گی کہ جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں. جاب پلیسمنٹ پہ ہماری بہت زیادہ ابھی ہمارا فوکس ہو رہا ہے. اب میں آتی ہوں انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے حوالے سے. دیکھیں IT کے کورسز میں بڑا آسان ہے. امیزون کا، مائکروسافٹ کے آپ کورس آن لائن لیتے ہیں، اس کے آپ بین الاقوامی سرٹیفیکیشن ہے، آپ یا پاس ہوتے ہو یا فیل ہوتے ہو اینڈ یو آر ڈن. اس میں بھی نیفٹیک نے ابھی ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق کہ جو بھی پاکستانی شہری اس نے اگر انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کسی بھی ٹریڈ میں حاصل کر لی ہے، اس کی لائسنس کی فیس جو ہے وہ آپ ہمیں پروف دیں کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ہے ان لیٹس سے ویڈیو ڈاکیومنٹری یا آڈیومنٹری یا کسی IT کا پائتھون، یا تو ہم آپ کو ری ایمبرس کریں گے. یہ ہم اداروں کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو آپ ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ فیل ہوتا ہے تو نقصان آپ کا ہے کیونکہ آپ نے معیاری تعلیم نہیں دی، لیکن اگر وہ پاس ہوتے ہیں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہم آپ کو واپس کریں گے. ہم دیکھتے ہیں چائلڈ لیبر کے لیے بھی آپ کا ادارہ اس کو بہت اچھے سے اس مسئلے سے بھی ٹیکل کر سکتا ہے اگر آگہی ہو. جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کم عمری میں ورک شاپس پہ بھیج دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شاید ابھی سے وہ اس کو ورک شاپ پہ بھیجیں گے اور بائی دی ایج آف 18 وہ بہت سکلفل ہو جائے گا. لیکن ایک روٹ آپ بھی آفر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر پیرنٹس کو پتہ ہو تو اس چیلنج کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ہی کے سوال پہ میں کاؤنٹر سوال کہتی ہوں.
माइक किसके हाथ में है, मेरे या आपके? बट ये माइक यूज किया करने का काम जी बिल्कुल, इसीलिए मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ और इसीलिए मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया। वैसे तो भी एक तो मैं और आप जब जितना हम एक साथ जो है वो इल्हाक करेंगे, काम एक साथ करेंगे, ये जो जानकारी का जो काम है, मतलब आप सोचें कि अगर मैं बेबस हूँ, मेरा बच्चा या बच्ची जो है उसको मुझे स्कूल से भी उठाना पड़ रहा है, दुकान पे भी आपको पता है सिर्फ रोज़गार की बात नहीं है, हमारे माशरे में बदकिस्मती से और मामलात भी हैं जो कि मेरे बच्चे या बच्ची को वल्नरेबल करता है। ये जानकारी कि ये पाकिस्तानी शहरी का हक है कि वो ये सीख, ये तरबियत जो है वो हासिल कर सकता है या कर सकती हैं सूबाई लेवल पे भी और वफाकी लेवल पे भी। ये एक तो जानकारी अवेयरनेस कैंपेन्स हमें भी करने चाहिए, हम कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके तवज्जुद से ये बात आगे बढ़े। तो कोर्सेज़ में इनरोलमेंट जो है वो हो सकती है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, पहली मर्तबा कोई फ़ीस नहीं है। दूसरे मतलब अगर आपने एक कोर्स कर लिया है टेबेट का, सूबाई है या नाफ्टैक का है, और अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं या उसी में आप अपना लेवल अप करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी छोटी सी फ़ीस जो है वो है। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, आपको मालूम है कि मैं इस पे नहीं जाती कि कितने फिगर्स हैं, कितने मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं पाकिस्तान में, बट अगर एक बच्चा बच्ची भी मेरा और आपका स्कूल नहीं जाता तो वो बहुत है। इमरजेंसी बिल्कुल सही प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाई है, तो उसके लिए भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए भी हम प्रोग्राम ला रहे हैं जहाँ पे हम जो है स्कूल में टेक्निकल एजुकेशन हम लोग जो है वो ऑफ़र करेंगे, जहाँ पे आउट ऑफ स्कूल बच्चे को भी हम स्कूल के अंदर लाएंगे। एक और हमारा प्रोग्राम है जिसे कहते हैं रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL, उस्ताद शागिर्द का जो हमारा मॉडल है जो कि बरसों से चल रहा है हमारे मुल्क में, और उससे भी तरबियत दी जा रही है नौजवानों को, उसको लेकिन उसकी कोई सनद नहीं होती। तो RPL जो है अगेन वो कैंडिडेट के लिए बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं होगा। उसका ये है कि 2 घंटों का टेस्ट है, आपका कोई भी ट्रेड है, आप पंक्चर लगाते हैं, आप वेल्डर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप खाना बनाते हैं, कोई भी ट्रेड है, उसमें हमारे सेंटर्स के महीने के 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप जो हैं RPL के टेस्ट उधर करवाए जाते हैं। अगर आप महीने के 16 तारीख या 17 तारीख पे टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट करें, हम अरेंज कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आप से इम्तिहान लिया जाएगा, आपके उस हुनर का एक असेसर जो कि जिससे पैसे हम देंगे वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। अगर आप पास होते हैं उस टेस्ट पे आपको सनद दी जाएगी। तो आप ये सोचें कि आप एक लम्हे भी किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं गए, आप शायद अपना नाम भी नहीं लिख सकते, लेकिन पहली मर्तबा आपके तजुर्बे को, आपकी जो स्किल जो है उसे हुकूमत रिकग्नाइज़ कर रही है और सनद आपके नाम की देगी। उस सनद पे आप बेटर सैलरी पैकेज भी नेगोशिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ प्रोटेक्टरेट्स को भी हम मैचिंग करवा रहे हैं कि हमारे RPL के जो लोग हैं उनको भी आप जो है शामिल गुफ्तगू करें जब आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जॉब प्लेसमेंट कर रहे होते हैं। आपने नेफ्टेक की चेयरपर्सन की गुफ्तगू सुनी। ये इदारा ना सिर्फ क्वालिटी को इंश्योर कर रहा है, बैरून मुमालिक में उन शोबाजात को आइडेंटिफाई कर रहा है जहाँ पर पाकिस्तान अपनी यूथ को स्किलफुल ट्रेनिंग्स के ज़रिए से उन गैप्स को फिल इन कर सकता है और अपनी अफरादी क़ुव्वत दूसरे मुल्कों को ऑफ़र कर सकता है। पाकिस्तान में भी इस इदारे की मुरतब करदा पॉलिसीज़ और जो डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से ट्रेन होने के बाद नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया है। वो इनकलाब कैसे बर्पा हुआ, वो कामयाब कहानियाँ आपको दिखाई जाएंगी प्रोग्राम यूथ वॉइस में। मुझे काशान अकमल को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।